ہماری آبادی کا بڑا حصہ تقریباً تمام بنیادی سہولتوں سے محروم تھا۔ اکا دکا جھونپڑے نما ڈھابے بھی بنے ہوئے تھے جو میٹرو میکس لیمپ سے روشنی حاصل کرتے تھے، اور ان ڈھابوں کے ہاکڑوں پر عمر رسیدہ لوگ بیٹھ کر اپنی غربت اور دن بھر کی محنت مشقت پر تبصرہ کیا کرتے تھے۔ عموماً بستی کے ساتھ والی سڑک زیادہ سے زیادہ 11 بجے شب تک ویران ہو جاتی تھی۔ یہیں پر آبادی کے ساتھ اور سڑک کے کنارے ایک درگاہ بھی ہوا کرتی تھی۔ برسات کا موسم تھا، سڑک پر پانی جمع تھا۔ ایسے میں بڑی آہستگی سے اپنی گھیردار اور بڑے پانچوں والی شلوار اوپر تک اٹھائے اپنے گھر کی طرف شڑاب کرتا بڑھ رہا تھا۔ میں ہر ممکن احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ باوا پٹ نامی اپنی بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ سب کچھ ہو گیا جو میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ کوہ کے 4 صوبے پناہ اندھیرے کی چادر سے تنی ہوئی تھی۔ سڑک پر سیلابی کیفیت میں مبتلا ہوا پانی بھی نظر نہیں آتا، نہ ہی اطراف میں کہیں کوئی روشنی تھی کہ کم از کم پانی کی چمک تو دیکھ سکوں۔ اچانک ہی سرخ روشنی نمودار ہو گئی۔ بعض جگہ خون کی طرح سرخ روشنی تھی تو بعض جگہ ہلکی ہلکی گرینش لہریں تھیں۔ ابھی میں غریق حیرت ہی تھا کہ میں نے ایک غیر یقینی اور روح فنا کر دینے والا منظر دیکھا۔ وہ کوئی جوان لڑکی تھی، برہنہ سر، اس کے سر کے بال بکھرے بکھرے اور پشت پر لٹکے ہوئے تھے۔ خوف سے انتہائی سمٹی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے بازو موڑ رکھی تھی۔ نہیں، مجھے جانے دو مجھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا لہجہ سہا ہوا تھا۔ نظروں کا زاویہ بائیں طرف کر کے وہ کچھ دیکھ رہی تھی جو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں دیکھتا بھی کیسے؟ میرے اپنے وجود پر مارے خوف کے کپ کپی تاری تھی۔ میں گھٹنوں تک گندے پانی میں کھڑا تھا۔ ٹھنڈ کے باعث یا پھر خوف کے باعث میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ اچانک ہلکے رہو رنگ غبار کا ایک فوارہ سا پھوٹا، جیسے کسی نے بلندی سے بالٹی بھر غبار چھڑک دیا ہو۔ میری آنکھوں کے گرد عجیب و غریب سائے نمودار ہو گئے۔ دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی۔ وہ 6 انسانی ڈھانچے تھے جو خوف سے سکڑی ہوئی تھر تھر کانپتی ہوئی لڑکی کے گرد دائرے میں اچھل کر گھومنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے اور ان کے کھوکھلے منہ سے کھوکھلی اور باولے کتوں کی سی گھراہٹیں نکلنے لگی تھیں۔ پھر میں نے حیرانگی ہوتے ہوئے رب سے کہا، او میرے خدا، آبادی تو بہت قریب ہے، پھر یہ ہیبت ناک آوازیں مکینوں کو کیوں سنائی نہیں دے رہی، جبکہ آوازوں کا حجم اس قدر تھا کہ آبادی تک گونج رہی ہوں گی۔ باوا پٹ کے مکینوں کے مکانوں کی بنیادیں تک لرز پڑی ہوں گی۔ ابھی میں اسی روح فرسا منظر میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک سیاہ ترین بلندی پر ایک انتہائی سرخ و سفید چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کسی عورت کا چہرہ جس کی آنکھیں بیضوی تھی اور آنکھوں میں گویا دہکتے انڈے رکھے ہوئے تھے۔ پھر ہلکے خون کی کوئی آبشار گرنے لگی، جس کی ابتدا میں مدھم سا ایک چہرہ نمودار ہوا، کسی بوڑھے کا چہرہ۔ اس چہرے سے بائیں جانب خون و رنگ فصلن کی دوسری پٹی سے بڑے بڑے گول گڑھوں والی ایک انسانی کھوپڑی جھانکتی نظر آئی، اور دائیں جانب سے بھی ایک کافی بڑی کھوپڑی جھانک رہی تھی جس کی آنکھ کا صرف آدھا گڑھا نظر آیا۔ میں غیر متحرک و پتھرائی ہوئی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر سرخ و سفید پر اسرار عورت کا منہ کھل گیا۔ جس طرح اس کے ہونٹ سرخ تھے، بالکل اسی طرح اس کے دائیں بائیں کے 2 انتہائی نوکیلے دانت بھی خون سے لتھڑے ہوئے تھے، اور خون کی ایک دھاری بہتی ہوئی تھوڑی سی نیچے آ چکی تھی۔ خوفناک عورت کا چہرہ نمودار ہونے سے بائیں بائیں کی ہولناک آوازوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں آ رہی ہوں، اس لقمہ تر کو اتنا نہ ڈراؤ کہ اس کی رگوں کا خون خشک ہو جائے۔ یہ اسی پراسرار عورت کے لب ہلائے بغیر کی آواز تھی۔ میں بے ساختہ غیر ارادی طور پر بابا سائیں جمن شاہ کو پکارتا گیا۔ جی ہاں، ہمارے محلہ باوا پٹ میں سڑک کے کنارے سائیں جمن شاہ ولی کی درگاہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ بھگ کا ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور تمام ہولناک مناظر ایک خواب کی طرح غائب ہو گئے۔ وہی سناٹا اور وہی شب و جیور تھی۔ میرا ذہن اندھیرے کے دبیس گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ ہوش آیا تو میری بیٹی میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ میں نے گھبرا کر اٹھتے ہوئے پوچھا، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ تمہاری دادی کہاں ہیں؟ تمہاری ماں کہاں ہیں؟ میں اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا تو کہنے لگی، میت ہو گئی ہے پڑوسی میں، اماں اور دادی وہیں گئی ہیں۔
ابھی کوئی 10 منٹ پہلے ہی تو ہمارا گھر بھی عورتوں اور مردوں سے بھرا ہوا تھا، بس اب لوگ ہی تو آپ کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ بیٹی کیا بارش ہو رہی ہے؟ میں نے بیٹی سے پوچھا۔ ہاں بابا، صبح 6 بجے سے بارش ہوئی ہے، 10-15 منٹ رکتی ہے پھر لگتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ موٹے موٹے قطروں والی بارش نہیں ہے، ورنہ ہمارے کچے مکان تو بہہ جاتے۔ آپ کے لیے ناشتہ لے کے آؤں بابا؟ میں کہنے لگا، نہیں بیٹی ابھی نہیں۔ کس کی موت واقع ہوئی ہے؟ میں نے بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ابا وہ چاچا پھل ہے نا، ان کی بیٹی ختیجہ مر گئی ہے۔ کیا؟ میں جیسے چیختے ہوئے چارپائی سے اٹھ بیٹھا اور اچانک ہی مجھے رات کا منظر یاد آ گیا۔ میرے ہونٹ، میری زبان اور میرا حلق ایک دم سے خشک ہو گئے، میری سانس پھول گئی اور میں مدہوش نظروں سے اپنی بیٹی کو کلثوم کو دیکھنے لگ گیا۔ ابا، آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی آنکھوں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں چونکا اور زبردستی مسکراتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ کلثوم بیٹی، میں کب سے یہاں چارپائی پر پڑا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ تو۔ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہ کی تصدیق کی غرض سے پوچھا۔ وہ شبہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہو۔ ابا، آپ رات کے 11 بجے سے بیہوش پڑے تھے، کلثوم نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ بیہوش تھا میں؟ ہاں ابا، آپ کو جمن شاہ ولی کے درگاہ کے 4 ملنگ اٹھا کر لائے تھے۔ اوہ، کیا کہا تھا انہوں نے میرے متعلق؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جانے کسی وجہ سے چکرا کر گندے پانی میں گرنے ہی والے تھے کہ وہ فوراً پہنچ کر ان لوگوں نے آپ کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گر پڑتے تو گندے ہی پانی میں مر چکے ہوتے۔ خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی تک سنسناتی چلی گئی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے بیٹی اس وقت؟ 10 بج رہے ہیں ابا جان، 10:30 بجے میت اٹھائی جائے گی۔ مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی، سیاہ گٹھاؤں کا یہ عالم تھا کہ صبح 10 بجے رات کے 10 بجے کا سماں بندھا ہوا تھا۔ 1:30 بجے کے قریب میری اماں اور بیوی لوٹ آئیں۔ مجھے بظاہر خوش و خرم دیکھ کر انہیں بھی مسرت ہوئی تھی۔ میں ادا پھل ماچھی کی جوان سال بیٹی ختیجہ کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو تھامے ہوئے غم کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ تصویر اسی لڑکی کی تھی جس سے میں نے گزشتہ شب 6 انسانی ڈھانچوں کے درمیان گھرا دیکھا تھا۔ یہی وہ لڑکی تھی جو لرز لرز کر بلبلا رہی تھی۔ پھل ماچھی جوان بیٹی کی موت کے غم میں ادموا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں غم کے شدید دباؤ کے تحت خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ ادا پھل میں ایک جھلسا دینے والی سانس خارج کرتے ہوئے پکارا، جی ادا۔ وہ سر اٹھاتے ہوئے بولا، کیا ہوا تیری لڑکی کو؟ پتہ نہیں حاجی خان، بالکل خوش و خرم تھی، کھانسی تک نہ تھی اسے، 9 بجے تک سو چکی تھی۔ میں بھی صحن والے چھپر تلے تخت پر سویا ہوا تھا کہ اندر کمرے میں ختیجہ اور دیگر عورتوں کی چیخیں سن کر گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اور جب میں اندر پہنچا تو ختیجہ سردی چڑھے مریض کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس طرح ہاتھ پیر پٹخ رہی تھی جیسے رسیوں سے باندھی ہوئی ہو یا پھر کسی کی گرفت سے رہا ہونا چاہتی ہو۔ نہ تو کسی اور کی کچھ سمجھ میں آیا اور نہ ہی میری سمجھ میں کچھ آ سکا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کی جدوجہد مان پڑ گئی اور وہ پھل ماچھی جملہ مکمل نہ کر سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں تڑپ کر رہ گیا، مجھے اپنے آپ پر بہت زیادہ تاؤ آنے لگا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں خوف اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید ختیجہ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا۔ مجھے اس بات کا دکھ تو ہے، پھل ماچھی برائی آواز میں بولا، میری بیٹی اپنے دل میں ہزاروں ارمان لیے ہی دنیا سے اٹھ گئی، مگر حیرت اس بات کی ہے کہ میرے گھر میں سانپ کہاں سے آ گیا۔ سانپ؟ سب کے لبوں سے تہس خیز آواز نکلی۔ ہاں سانپ، میری بچی کی گردن والی شہ رگ پر ڈنگ کے 2 نشان تھے۔ ان زخموں یا باریک کڑھوں کے اطراف میں خون بھی جمع ہوا تھا۔ وہ سانپ کا ڈنگ نہیں تھا۔ میں جھنجھلا کر پھٹ پڑا۔ میری آواز جذباتی ہونے کے ساتھ اس قدر طویل بھی تھی کہ میری اماں بھی گھبرائی ہوئی دوسرے کمرے سے نکل آئیں۔ کیا ہوا حاجی؟ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ وہ مجھ سے لپٹ پڑیں۔ کچھ نہیں اماں، کچھ نہیں ہوا، میں دم توڑتے پسینے کی طرح تڑپتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں تو پھر چلائی کیوں؟ سانپ کس سانپ کے ڈسنے کی بات ہے؟ کہہ دیا نا اماں، کچھ نہیں ہوا۔ نہیں، تمہیں بتلانا پڑے گا کہ تم نے کس ڈنگ کی بات کی ہے۔ کہاں ہے ڈنگ کا نشان؟ وہ میرے جسم کو ٹٹولتے ہوئے بولی۔ ہاں حاجی خان، 3-4 لوگ بیک زبان بول اٹھے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ وہ سانپ کے ڈنگ کے نشان نہیں تھے؟ اماں پھر بول اٹھی، کہیں تم ختیجہ کے گردن والے سوراخوں؟ ہاں اماں جی، پھل ماچھی بول اٹھا، میری بیٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور وہ عورت کون تھی؟ اماں اچانک ہی چونکتے ہوئے بولی۔ کون عورت ماں جی؟
پھلماچی تہرخیز لہجے میں بولی۔ مجھ سمیت بقیہ لوگ بھی تجسس میں اماں کی طرف تکنے لگے تھے۔ وہی میں ماچس لینے تیرے گھر میں داخل ہوئی تھی تو میں نے ایک عورت کو دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، بہت ہی سرخ چہرہ تھا اس کا، میں اندھیرے کے باعث اس کا صرف چہرہ ہی دیکھ پائی تھی۔ کم بخت کی آنکھیں بہت بڑی تھی مگر اس کی پتلیاں نظر آ رہی تھی، دہکتے دیدے تھے اس کے۔ اماں کا جملہ مکمل ہوا ہی تھا کہ ایک عرشدار آواز سنائی دی۔ وہ عورت نہیں، ایک بدرو تھی، ایک بلا تھی۔ جملے کے اختتام تک ہم سبھی آواز کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ چاروں جمن شاہ درگاہ کے ملنگ تھے، ان کی شلواریں گھٹنوں تک نیفے میں کھنچی ہوئی تھی، سب کے جسم پر پیوند لگے سیاہ دبے تھے۔ ہم سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ میری گزشتہ کی آپ بیتی سن کر لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ اتنے بڑے کمرے میں بالکل موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ حاجی خان بے ہوش تھا اور اس طرح مڑا تڑا ہوا تھا جیسے غائبی ہاتھوں نے اسے تھام رکھا ہو، اسے گندے پانی میں گرنے ہی نہیں دیا گیا تھا۔ جب ہم نے حاجی خان کو جھپٹا تو پورا ماحول مشک و گنر کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس وقت ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں پہنچے، ہمیں بشارت کی گئی ہے کہ جہاں پہنچیں اور باوا پٹ کے اہل ایمان لوگوں کو اس بدرو سے نجات دلائیں۔ ایک ملنگ میری اماں سے مخاطب ہوا، تم نے غور سے اس عورت کا چہرہ دیکھا تھا؟ ہاں ملنگ سائیں، میں نے غور سے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر اس کا حلیہ دہراؤ۔ اماں نے پھر سے اس کا حلیہ دہرایا، صرف ایک اضافی بات کہی کہ اس کے نچلے ہونٹ سے تازہ تازہ خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ وہ کس کی طرف گئی تھی؟ میرے خیال سے مسان کی طرف گئی تھی۔ کیا آپ لوگ ایک خوفناک ماحول میں کودنے کو تیار ہیں؟ ملنگ ہم سب سے مخاطب ہوا۔ ہم آگ کے دریا میں بھی کودنے کو تیار ہیں ملنگ سائیں۔ تو پھر لاٹھیاں، کلہاڑیاں، ہاکیاں اٹھا لو۔ یاد رکھو زمین کی پاتال میں گھسنے والی بارش نے اس بدرو کو ابھار دیا ہے۔ 6 ڈھانچے اس کی رکھوالی کرنے لگے ہیں۔ چند کھوپڑیاں بھی آپ لوگ مسانی میدان میں جمع بارش کے پانی میں تیرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یاد رکھنا باوا چٹ کے گھیورچوں اور چاہنے والوں، اگر آج کی رات دہکتے دیدے والی کو اس کے ہواریوں سمیت مٹایا نہیں جا سکا تو باوا پٹ کے ہر گھر سے ایک بے گناہ نوجوان ختیجہ کی طرح ہر روز جنازہ اٹھے گا۔ باوا پٹ کے باشندے نصف گھنٹے میں تیار ہو کر میرے گھر پہنچ گئے۔ میں نے بھی ایک لمبی لٹ اٹھائی تھی، مجھے تو پہلے ہی مزاحمت و غصے نے شعلہ جوالا بنا رکھا تھا۔ 4 ملنگوں کے علاوہ ہم 12 افراد تھے جو مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ سب لوگ ہی کچھ نہ کچھ آیات قرآنی پڑھتے رہے۔ ان 4 ملنگوں میں سے ایک ملنگ تاکیدن بولا، اگر آیات یاد نہ ہوں تو صرف لا حول ولا قوت یا کلمہ ہی پڑھتے رہیں۔ سب سے آگے 4 ملنگ تھے، ان کے پیچھے 4 اور بھی جوان تھے، ان میں پھل ماچھی اور 2 پڑوسی تھے۔ بہت جلد ہم اس چھوٹے سے میدانی حصے میں پہنچ گئے۔ تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، چمگادڑوں کے گول سیاہ لکیروں کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ چاروں طرف سے روتے کتوں کی منحوس آوازیں ماحول کو لرزائے دے رہی تھی۔ ہم دائرے میں 3 ٹولیوں کی شکل میں بٹے ہوئے تھے۔ ہماری ہر ٹولی کے ساتھ ایک ملنگ تھا، جبکہ ایک ملنگ اپنا عصا لہراتا ہوا شڑاب سے گھٹنے جتنا پانی میں سے کسی سمت بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کلام الہی پڑھتے ہوئے اپنے عصا کو یوں اپنے سر کے اوپر لہراتا جا رہا تھا جیسے چمگادڑوں کو اڑانے لگا ہو۔ حیرت ناک عمل یہ تھا کہ وہ جوں عصا لہراتا، اس کے عصا سے انتہائی سفید رنگ کی دھاریاں سی نکلتی جا رہی تھی۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہر ملنگ وہی کچھ زور سے پڑھ رہا تھا جو پانی کے درمیان پہنچ کر پہلا ملنگ پڑھ رہا تھا۔ آ جاؤ ایک دائرے کی صورت میں اور پانی میں داخل ہو جاؤ۔ پہلے سے پانی کے وسط میں کھڑا ہوا ملنگ ہم سے مخاطب ہوا اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور اپنا عصا مسلسل لہراتا رہا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ملنگوں کی حالت کیا ہوئی، میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ میرا جسم کانپ رہا تھا اور میرے اوپر تلے کے دانت بج رہے تھے۔ میرا چہرہ، میری پیشانی ٹھنڈے اور موٹے پسینے کی قطروں سے بھر چکی تھی۔ پانی میں بلبلے اٹھتے چٹاک سے ہماری ٹانگوں سے ٹکراتے ہوئے پھوٹتے رہے اور ہم پہلے والے ملنگ کی طرف، جس کا نام نور محمد تھا، بڑھتے رہے۔ اچانک اندھیرا جھٹ گیا، پانی خون رنگ ہو گیا۔ ایسا ہوتے ہی ہمارے ذکر میں تیزی آ گئی۔ خون رنگ ہونے کے ساتھ ہی خون رنگ باب سطح آپ سے بلند ہونے لگی اور پھر ایک محدود بلندی پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ ہم میں سے ہر ایک کا چہرہ خون رنگ ہو چکا تھا۔ ہماری آواز میں، ہمارے ذکر میں اس قدر جذباتی پن پیدا ہو چکا تھا کہ طوفان کا شور اور روتے کتوں کی مہنوس آوازیں اس میں دب کر رہ گئیں۔
میدانی پانی میں بڑی خوفناک حد تک تلاطم سا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے گھبراہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر سطح آب کی طرف دیکھا کہ اچانک وہاں ایک انسانی پنجر سطح آب پر ابھر آیا۔ وہ 6 تھے۔ یہی وہ 6 ڈانچے تھے جنہوں نے گزشتہ شب ختیجہ کو گھیر رکھا تھا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دائرہ بنائے گھوم رہے تھے۔ ڈانچے کے لبوں سے ایک ایسی ہولناک آوازیں ابھرنے لگی جیسے بادل گرجنے لگے ہوں۔ نور محمد اور بقیہ تینوں ملنگ میدانی پانی میں اچھلتے کودتے ذکر و تلاوت کرتے ڈانچوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خون و رنگ ماحول میں ان کے چہرے گرم سرخ ہو رہے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں بے خود ہو گیا۔ میں نے اپنی لاٹھی بلند کی، ایک ڈانچے کی کھوپڑی پر رسید کرنا چاہا تھا۔ رک جاؤ حاجی خان، ملنگ نور محمد میرا ارادہ بامتے ہوئے چلایا، ابھی وقت نہیں آیا، نیچے دیکھو اور ان سے بچو۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو ہی خونی سطح رنگ کی طرف دیکھا تو ہمیں چند کھوپڑیاں پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ ہم میں سے ہر ایک اچھل کر ان سے بچ رہا تھا۔ ابھی ہم اس مشکل سے نکل ہی نہ پائے تھے کہ اچانک یہ 6 ہاتھ جوڑے ڈھانچوں کے درمیان کا پانی جیسے فوارہ بن کر ابھرا اور پھر مدم ہو گیا تو ایک سرخ رنگ چہرے والی عورت کی صورت نمودار ہو گئی۔ اس کا بقیہ جسم نہیں تھا، صرف چہرہ تھا اور سر کے سیاہ بال تھے۔ وہ کتنی بھیانک اور گونجدار تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی آنکھیں کافی بڑی تھی، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے گڑھوں میں دہکتے انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ مار دو ڈھانچوں کو، مار دو، چاروں ملنگ چلائے اور ہم 12 کے 12 جوان لاٹھیاں ہاکیوں کلہاڑیوں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے لبوں سے صرف اللہ اکبر کی آوازیں نکلنے لگی اور اس مکروہ صورت عورت کی کریا اور تیز ہنسی کو بریک لگ گیا۔ ابھی وہ اپنے محافظ ڈانچوں کے پرخچے اڑتے دیکھ ہی رہی تھی کہ تینوں ملنگوں نے راستہ صاف ہوتے ہی اس کے سر کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ ایسا ہوتے ہی ملنگ نور محمد نے اس عورت کے سامنے پہنچ کر اپنا عصا اس کی آنکھوں میں گھسیڑ دیا، پھر عصا باہر کو کھینچا اور دوسری آنکھ میں بھی گھسیڑ دیا۔ اوہ میرے اللہ، شکر الحمدللہ۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے سینکڑوں بلیاں چلانے لگیں۔ جہنم کی گویا ساری بلائیں کٹھی ہو گئی ہوں۔ وہ چیخو پکار مچی کہ کانوں کے پردے پھٹے محسوس ہونے لگے۔ خون تھا کہ 2 دھاری اندام میں بہہ جا رہا تھا۔ وہ بہت تڑپی اور بہت تل ملائی، لیکن ملنگوں نے اس کے بال نہ چھوڑے۔ چاروں ملنگ وجدانی کیفیت میں کلام الہی پڑھنے میں مصروف تھے۔ اچانک اس بدرو کے سیاہ وجود اور سرخ چہرے کو بالوں سمیت آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو ملنگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو چھوڑا تو بڑی زوردار کا چھپکا ہوا۔ آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی بدرو پانی میں گر چکی تھی اور پانی میں لوٹ پوٹ ہونے لگی تھی۔ صرف یہی نہیں، وہ ڈانچے جن کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے وہ بھی ان شعلوں میں گر چکے تھے۔ بلندیوں پر پرواز کرتی چمگادڑیں اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ پانی سے نکل جاؤ، نور محمد ملنگ زور زور سے آواز میں چلایا اور ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بغیر کسی افراتفری کے شڑاب چلتے ہوئے کناروں کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور جیسے ہی ہم پانی سے نکل کر کنارے پر پہنچے تو پورے پانی میں آگ لگ گئی۔ پورا ماحول سرخ روشنی میں نہا گیا، یوں لگا جیسے پورے پانی میں پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی ہو۔ عزیزو، ملنگ نور محمد ہماری طرف رخ کر کے بولا، مسلسل بارشوں نے میدانی زمین کو کھیڑ کے رکھ دیا تھا، اس طرح وہ بدرو آزاد ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دہکتے انگاروں برساتی آنکھوں سے ڈانچوں کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ الحمدللہ، مجھے بشارت ہوئی، مجھے قرآنی آیات کی قوت بھی عطا کی گئی اور میں اپنے 3 یاروں سمیت نکل کھڑا ہوا اور ہمارے رب نے کرم کیا۔ سائن جمن شاہ کے طفیل، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اس بدرو کو میرے ہاتھوں فنا نہ کر دیتا تو کل صبح نہ جانے کتنے اور گھروں میں ماتم پھٹ چکا ہوتا۔ ملنگ نور محمد نے بات پوری کی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے سائیں جمن شاہ کے مزار کی طرف چل دیا۔ باقی ملنگوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ تو پیارے ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ اپنی سٹوری بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے 034551237151۔ پیارے ساتھیو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میں ہوں عدنان الیاس، عدنان وائس آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔